الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 10 سے آج ہم آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو جس طرح ان کی قوم نے ان کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، ان کی مثال اور پھر تمام انبیاء کرام کا مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ وہ لوگ جو استہزاء کرتے رہے، جنہوں نے مذاق اڑاتے رہے نبیوں کا، ان کا پھر انجام کیا ہوا؟ تم لوگوں کے شہروں کے قریب ہی ان کے شہر ہیں، پھر قبرستان ہے جہاں پہ جا کے تم لوگ دیکھ سکتے ہو کہ لوگوں کو کس طرح وہ بے نام و نشان ہو گئے جنہوں نے جھٹلایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نظر کو بھی عبرت والی نظر بنائے کہ ہم عبرت ڈھونڈ سکیں۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ یہ جو معجزے کی ڈیمانڈ کرتے تھے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، رحیم ہے، اسی وجہ سے وہ ابھی تک ڈیمانڈ کے پر معجزہ نہیں دے رہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ڈھیل دی جائے۔ اس کو ابھی دودھ کو اور بلونا ہے، تھوڑا سا شاید اور لوگ ایسے نکل آئے اس میں سے جو کہ حق کو قبول کرنے والے ہوں۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا، یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ قومیں زیادہ تر اسی لیے تباہ ہوتی ہیں کہ حق پہنچانے والے جنہوں نے ان تک بات پہنچائی تھی انہوں نے تو پہنچا دیا، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کرنے میں تعصب کا کام لیا، تعصب سے کام لیا، انا ایگو آئی ان کی، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے اور روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم کام کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ میں سب سے پہلے ہی تسلیم خم کر رہا ہوں، میں خود اطاعت قبول کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رزق نہیں لیتے۔ یہاں پہ جو اس بات کا مفہوم ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو وہ لات منات اور عزا کے جو ان کے مشرکین کے بت تھے ان کے چڑھاوے چڑھانے، نظریں دینی، تو ان کے جو جن کو انہوں نے شریک بنایا ہوا تھا ان کو چڑھاوے دینے پڑتے تھے، کھانے کھلانے پڑتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو وہ ہے جو خود روزی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجیے ان سے کہ اگر میں نافرمانی کروں گا تو میں بھی مستثنا نہیں ہوں۔ اگر اللہ کا جو حکم میرے تک پہنچ چکا ہے میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اگر میں خود بھی اگر اس میں نافرمانی کرتا ہوں تو میں بھی اس بڑے دن کے عذاب سے مستثنا نہیں ہوں۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ تقدیر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز سے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، ہر چیز سے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اور اگر کوئی برائی لکھ دی گئی ہے آپ کے لیے تو وہ آ کر ہی رہے گی، چاہے آپ اس کے لیے کسی کی بھی مدد مانگے، کسی بھی شرک کو آپ گھڑیں، اگر اللہ نے آپ کے لیے کوئی ایسا فیصلہ لکھ دیا ہے تو وہ آ کر ہی رہے گا، اٹل حقیقت۔
وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے، مکمل قابو اور گرفت میں ہے اس کے بندے، اور وہ بہت دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ تک تو پیغام پہنچا رہے ہیں، اور جس کو یہ پہنچے، اس بات سے کیا مطلب ہے کہ مشرکین مکہ تک تو آپ ڈائریکٹ میسج دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم لوگوں تک کیسے یہ پہنچا ہے؟ نسل در نسل ٹریول ہو کر ہم تک پہنچا۔ یہاں سے ہمیں دعوت کا پیغام بھی ملتا ہے کہ جو میسج ہم تک آ جائے گا اس کو ہم نے آگے پھیلانا ہے، پہنچانا ہے۔ اس کے ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ ہم ہیں، امتی ہیں ان کے، اور ہم پہ یہ فرض ہے۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہیں؟ اور میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ خدا تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کے اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا۔ یہ یہود کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو اہل کتاب ہیں، کہ ان کو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم تھا، ان کی کتاب میں ایسی نشانیاں، کھلی نشانیاں موجود تھیں کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو کوئی شناخت کرنے میں کنفیوژن نہیں ہوتی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچاننے میں ان کو کوئی کنفیوژن نہیں تھی۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے، کہ انہوں نے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ دنیاوی مفاد کی خاطر انہوں نے حق کو پہچانے سے انکار کر دیا تھا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ اللہ پر جھوٹا بہتان لگانے کا کیا مطلب ہے؟ آج کل تو ہم یہ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہم لوگ آئے دن کوئی نہ کوئی میسج پڑھ سکتے ہیں کہ یہ پیغام آگے نہیں پہنچائیں گے تو آپ پہ نحوست آئے گی 10 دن بعد، اور یہ ہوگا۔ تو یہ سارے عبادات کے جھوٹے طریقے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی چیز آپ دین میں ایکسٹرا اپنے طور سے ایڈ کر رہے ہیں، فرض نماز ہے، آپ نے اس میں 2 سجدے کرنے ہیں، آپ ثواب سمجھ کے 3 سجدے کریں تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ یہ سارے جھوٹے بہتان ہیں جو اللہ پر لگائے جا رہے ہیں، اور مستقل آج کے دور میں بھی بہت زیادہ لگائے جا رہے ہیں، اور یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی چال نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ مطلب یہ کیا کہ وہ مکر جائیں گے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے آپ پر جھوٹ گھڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ عام لوگ یہودیوں کے جو بھی علماء تھے اور جو عام مشرکین کے بڑے بڑے سردار تھے، ان کا کیا وتیرہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو معتبر ثابت کرنے کے لیے کہ ہم تو بڑی سنجیدگی سے قرآن سن رہے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور بہت توجہ سے قرآن سمجھتے تھے، کوئی ہوٹنگ نہیں، کوئی آپ کے خلاف بات نہیں، کوئی طنز نہیں، بہت دھیان اور توجہ سے سنتے تھے۔ لیکن در حقیقت ان کی نیت کیا ہوتی تھی کہ عام عوام میں جا کے وہ کہیں گے کہ ہم نے تو بہت غور سے سنا تھا، سنجیدہ بھی تھے، لیکن اس کلام میں کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں جو مانی جائے۔ ان کی یہ ایک قسم کی چال تھی۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر دیکھیں اتنے توجہ سے قرآن سننے کے باوجود بھی جو ان کی اپنی زبان میں ہی نازل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اپنی نیت ہی خراب تھی، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مطلب وہ سننے کے بعد عام عوام کو یہ کہتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں حق بات کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اسے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔
کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی ایسی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی. مطلب قیامت والے دن تو جب وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہاں اب ہم واپس آنا چاہتے ہیں, اب ہم ایمان لانا چاہتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں رہتے ہوئے ڈیمانڈ کی ہے ہم سے, ہر چیز چھپی ہوئی ہے اس وقت ہم نے ایمان لے کے آنا ہے. ڈیمانڈ یہ ہے, تب بھی وہ دیکھنے کے بعد ایمان لانے کی کوشش کر رہے ہوں گے, کہہ رہے ہوں گے کہ ہم اب واپس جانا چاہتے ہیں. دیکھنے کے بعد اپنی عقل سلیم اور اپنے شعور کو یوز کر کے وہ ایمان نہیں لا رہے ہوں گے, صرف اپنی آنکھ سے جو چیز دیکھ لیں گے مشاہدہ کر لیں گے اس کی وجہ سے وہ کہیں گے کہ ہم واپس جانا چاہتے ہیں. ورنہ اگر انہیں سابق زندگی میں کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے. مطلب کہ اگر انہیں ان کیس واپس بھیج بھی دیا جائے, کیونکہ انہوں نے ایک حقیقت کو دیکھنے کے بعد یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم واپس جانا چاہتے ہیں, جب واپس آئیں گے تو پھر اگین وہی غیب ہے, وہی کل کیا ہوگا, آخرت ہے نہیں ہے, وہی بچے ہیں, مال ہے, دولت ہے, دنیا ہے, دوبارہ انہی چکروں میں چلے جائیں گے. وہ تو ہے ہی جھوٹے, اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹی سے کام لیں گے. آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ اٹھائے نہ جائیں گے. کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے کیوں نہیں ہے ہمارے رب, یہی حقیقت ہے. وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکو. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رحیم بن کر نہیں بلکہ منصف بن کر, عادل بن کر آپ کے ساتھ پیش آئیں گے, کیونکہ اس وقت آپ کے تمام معاملات, آپ کی جو ڈھیل ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی. نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی, اور ان کا یہ حال ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. جو ہمارے نیک اعمال ہیں وہ قیامت کے دن ہماری سواریاں ہوں گی, ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گی, اور جو ہمارے برے اعمال ہیں وہ بوجھ کی طرح ہماری کندھوں پر, ہماری پیٹھوں پر ڈالے جائیں گے, جن کو اٹھا کے ہمیں پرصراط کراس کرنے اور سارے مراحل طے کرنے ہیں. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے, حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ دنیا کی زندگی کیا ہے, مچھر کے پر کے برابر ہے, ایک حدیث کا مفہوم ہے. اس کو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں. اس کی ڈیوریشن بہت تھوڑی سی ہے, بہت بہت کم. قیامت کے دن کہا جاتا ہے کہ جب اٹھائے جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہم دن کا کچھ حصہ رہ کے آئے ہیں دنیا میں. تو اور اس کے علاوہ جو ریالٹی ہے وہ بھی حقیقت جو ہے وہ آخرت ہے. دنیا کی زندگی میں بہت سے لوگ بادشاہ ہیں, امیر ہیں, کسی کے پاس کیا نعمت ہے, کسی کے پاس کیا نعمت نہیں ہے, لیکن آخرت میں سب برابر. تو اس لیے ریالٹی کے حساب سے بھی آخرت ہی حقیقت ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے, لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں, مگر اس تکذیب پر ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی ہیں انہوں نے صبر کیا, یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. آپ دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں تو انہوں نے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہا, یہاں تک کہ ابو جہل نے بھی ایک وقت آیا تو اسے یہی کہا کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے, لیکن جو کلام آپ نے کیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے, اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے بہت سخت انداز میں کہ اگر تم میں کچھ زور ہے, کہ اگر آپ سے ان کی باتیں برداشت نہیں ہوتی تو آپ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو. حق تو یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا,
لہذا نادان مت بنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے, اور بہت سے انبیاء جو ہیں وہ اس تکذیب سے گزر چکے ہیں, ان کو جھٹلایا جا چکا ہے اور انہوں نے صبر کیا ہے. لہذا آپ بھی صبر کریں, اور اگر نہیں تو پھر آپ خود ڈھونڈنے کی کوشش کریں, نادان مت. دعوت حق پر لگ بیٹھ وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں. رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا, اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. اب اگر ہم لوگ بھی قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی آپ کو قرآن کی بات بتا رہا ہے, سنا رہا ہے, آپ اس کو توجہ سے سنیں تاکہ آپ زندہ ہوں, سننے والے ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری. کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے, مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. مطلب یہ کہ جب بازی کر رہے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ ڈیمانڈ پہ موزہ جب ملے گا تو ڈیل ختم ہو جائے گی, مدت ختم ہو جائے گی. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو, یہ سب تمہاری طرح کی امت ہے, ہم نے ان کی تقدیر کے نوچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں, تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. مطلب جس جانوروں کو زمین پہ چلنے والے جانور ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں چلنے کی استطاعت دی ہے, اس کے مطابق ان کے عذاب بنائے ہیں. ہوا میں اڑنے والوں کو ان کے مطابق اس کی جو وسعت ہے, جو اس کی طاقت ہے, کیپیسٹی ہے, اس کے مطابق اس کو عذاب دیے گئے ہیں. پھر بھی یہ لوگ نشانی مانگتے ہیں. اتنی قدرت اللہ کی دیکھنے کے باوجود بھی یہ کوئی معجزہ مانگ رہے ہیں, تو دیکھنے والوں کے لیے تو اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں, لیکن کیا ہے کہ وہ بہرے اور گونگے تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. ان سے بہت ذرا غور کر کے بتاؤ, اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے, تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو, اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو. پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. ایسا ہوتا تھا کہ کیونکہ سمندری سفر بہت زیادہ کرتے تھے, اور سمندر میں جب طوفان آتا تھا نا, اس وقت یہ کسی لات عزا منات کسی بت کو نہیں پکارتے تھے. اس وقت یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے کہ یا اللہ تو ہماری مدد کر, تو ہی ہمیں اس مشکل سے نکالنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تم کیوں کسی اور کو نہیں پکارتے؟ اگر تم سچے ہو تو اس وقت بھی تمہیں پکارنا چاہیے. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا واقعہ کہ جب مکہ میں جب ایمان کی دعوت کی تبلیغ بہت زیادہ پھیل رہی تھی, تو وہ بھاگ کے جدہ چلے گئے. جدہ گئے اور وہاں پہ جب انہوں نے طوفان کا سفر کیا, جب انہوں نے سمندر کا سفر کیا تو انہیں طوفان کا سامنا کرنا پڑا. جب ادھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ صرف اللہ کو پکار رہے ہیں, اور لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ دوسرا عزا کو پکارنے کا وقت نہیں ہے, اللہ کو پکارنے کا وقت ہے. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ 20 سال سے وہ بندہ بھی تو مجھے یہی کہہ رہا ہے. اس وقت اس نے اکرمہ نے ابو جہل کے بیٹے نے یہ وعدہ کیا اللہ سے کہ اللہ اگر میں اس طوفان سے بچ گیا تو میں محمد کے پاس جا کے ایمان لے کے آؤں گا, اور وہ ایمان لے کے آئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے, ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائے. بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی, مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے, اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا, تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے, یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے, تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا, اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا, اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انسان کو ڈھیل دی جاتی ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, اور وہ پھر اس چیز میں آگے بڑھتا جاتا ہے سرکشی میں. شیطان اس کو الجھایا جاتا ہے کہ ہاں تم پہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں کر دی ہیں اور تم صحیح جا رہے ہو, صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہو, الجھا دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے اوپر کھول دیتے ہیں دروازے, آپ کے نصیب کا جو کچھ لکھا ہوا رہ گیا نا وہ سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے. کیوں کفار کو اتنے نیک اعمال کرتے ہیں, مدد فیسا وغیرہ تھی, اتنے نیک اعمال کرتے ہیں, تو وہ کیوں جہنم میں جائیں گے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی ان کے جو نیک اعمال ہیں ان کا بدلہ دے دیتے ہیں. اور سم ٹائمز ہم جس کو نعمت سمجھ رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ آسائشات کا مل جانا, کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں
دھوکہ ہی ہو رہا ہوتا ہے. وہ دیکھنے میں آسائشات ہوتی ہیں لیکن ہم الجھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اسی میں لگے رہو, اسی میں لگے رہو, اور پلٹو نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اچھی طرح مگن ہو جاتے ہیں اس میں, تو پھر اس کی اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کھینچتے ہیں اور جڑ پاڑ دیتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے, تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس لا سکتا ہو. دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظریں چرا جاتے ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا. ہم جو رسول بھیجتے ہیں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں, ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے. اب یہاں پہ انبیاء کا بیسک فنکشن بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ مبشر اور منذر ہیں. جو ایمان والے ہیں بھلے ان کو بہت سی تکلیفیں آ رہی ہیں, جیسے حضرت سمیہ پہ ظلم کیے گئے, آپ کو اس وقت جو ایک نبی ہے اس ایک بشارت دینے والا بن کے ان کے لیے ہوتا ہے. ان کو بشارت دے رہا ہوتا ہے کہ بے شک اس دنیا کی زندگی میں آپ لوگ کی مشکلیں جھیل رہے ہیں لیکن آپ کا اجر اللہ کے ہاں مقرر ہے. آخرت آنی ہے, اٹل حقیقت ہے, اور آپ کو آخرت میں اس کا جزا ملے گی. اور دوسری طرف نبی کا دوسرا کام کیا ہے کہ جو ایمان نہیں لا رہے اور مسلسل حق کا انکار کیے جا رہے ہیں ان کو ڈراتے ہیں, کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور اس کا تم نے بدلہ وہاں پہ پانا ہے جہاں پہ تم نے جانا ہے آگے. اس کے بعد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے ہو. یہاں پہ ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معجزے کی ڈیمانڈ کرتے تو اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ اے محمد ان سے کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہی میں کوئی غیب کا علم رکھتا ہوں. فرق صرف یہ ہے کہ میرے پہ وحی نازل ہوئی ہے اور میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. مطلب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں, مجھے عین یقین ہے. تو جب میں یہ آنکھوں سے دیکھ کے بات کہہ رہا ہوں تو میرے میں اور تم میں یہی فرق ہے کہ میں آنکھ والا ہو گیا ہوں اور تم آنکھ والے نہیں ہو. تم نے ان چیزوں کو آنکھوں سے نہیں دیکھا. مجھے تم پہ صرف یہی فوقیت ہے کہ مجھے وحی نازل ہوتی ہے اور وحی کی وجہ سے میں وہ چیزیں دیکھ سکتا ہوں جو تمہاری نظر سے پوشیدہ ہے. تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس علم وحی کے ذریعے اس کتاب کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان کا حامی مددگار ہوگا یا ان کی سفارش کرے. شاید کہ اس نصیحت سے متنبع ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ڈینائل ہے, مطلب جو شفاعت کا کانسیپٹ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو جو شفاعت باطنہ ہے, ہم تو جی امتی ہیں, ہم تو بخشے بخشائے نبی کی امت سے ہم پیدا ہو گئے ہیں, تو ہم تو جو بھی کر رہے ہیں اللہ کی نبی ہماری بخشش کروائیں گے. یہ اس کی یہاں پہ ڈینائل ہے کہ کوئی بھی چاہے وہ بت ہے, لات منات عزا, یا کوئی آپ نے پیغمبر ہے, کوئی ہستی ہے, کوئی اولیاء کرام ہے, کوئی داتا صاحب ہے, نعوذ باللہ, آپ کسی کوئی بھی وہاں پہ آپ کی شفاعت کرنے والا نہیں. اور جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی میں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں, انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے. اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض و بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے. ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا. اب یہاں پر جو سردار تھے مشرکین کے, وہ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کیا کریں کہ آپ کی محفل میں تو ہمارے کمی ہمارے غلام وہ لوگ بیٹھے ہیں جو بہت ہی کمزور ہیں,
تو ہم کس طرح آپ کی محفل میں آئیں, ہم کس طرح آپ سے بات کریں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم بعض سے بعضوں کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں, کہ وہ لوگ جو بہت غریب ہیں, بہت مفلس ہیں, لیکن ان کو نعمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کی ہے, ان کے اوپر حق واضح ہو. اور جو سردار ہیں ان کے پاس اتنی دولت, اتنی عقل, اتنا انٹلیکٹ ہونے کے باوجود بھی وہ کیا کہتے ہیں, حق کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کی آزمائش ہے, تاکہ وہ دیکھیں. اور جو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ کمی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا فضل ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا خدا شکر گزار اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے. مطلب جو لوگ شکر گزار ہیں انہی پہ اللہ تعالیٰ حق کو کھول کھول کے دکھا رہا ہے. جب تمہارے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے, تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو, پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام دیتا ہے. یہ ان لوگوں کو جب ایمان لے کر آ رہے تھے لوگ, تو ظاہر ہے ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو جہال, مطلب زمانے جہالیت میں وہ بڑے گناہوں کے مرتکب تھے. تو اس سلسلے میں ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ اصلاح کر لیتے ہیں, تو آپ کے پرانے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور نرمی سے کام لیتے ہیں. یہ ہمارے لیے بھی یہاں پہ ہے کہ جب ہم کوئی غلطی کر لیں تو اس کے فوراً بعد اپنی اصلاح کریں, توبہ کریں, تو اللہ معاف کرنے والا ہے. اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا, اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا, راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی میں جا رہے ہو. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے, وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب یہاں پہ کیونکہ آپ کو بات معلوم ہے کہ یہ آخری دور کی صورت ہے, تو کہتے تھے وہ لوگ کہ نیا یہ عذاب, جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں نیا, تو یہاں پہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کی تم لوگ جلدی میں سارے ہو. یہ سارا کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. یعنی کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو جتنی تم اذیتیں مجھے دے چکے ہو, جتنے تم مظالم ڈھا چکے ہو, اور بار بار جس طرح ذہنی اذیتیں دے رہے ہو کہ موضع لائے عذاب لائے, تو میں کب کی یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. یہ اللہ کی ہی حکمت ہے کہ کیوں عذاب نہیں آ رہا, کیوں موضع نہیں آ رہا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اسی کے پاس غیر کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بر میں سب کچھ ہے, جو کچھ ہے وہ سب سے واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. زمین کے تاریک پرتوں میں کوئی دانا ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو. آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے, پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہو. اب یہاں پر جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری آدھی نیند جو ہے, آدھی موت واقع ہو جاتی ہے. ہماری باڈی موجود ہوتی ہے اور ہماری جو شعور ہے وہ چلا جاتا ہے. جان موجود ہے لیکن ہمارا جو شعور ہے وہ چلا جاتا ہے, ہماری آدھی موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سارا دن دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں. رات کو ہماری روح قبض کر لیتا ہے, لیکن کیا ہے پھر دوبارہ ہمیں صبح موقع دیتا ہے, مہلت دیتا ہے کہ شاید ہم ٹھیک ہو جائیں, شاید. اور یہ کب تک مہلت دیتا رہے گا, جب تک کہ ہماری موت کا وقت آ نہیں جاتا. اسی لیے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو نیند کی دعا ہے جو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو یاد کریں اور اپنی عادت بنائیں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کہ تمام تعریف اور تمام شکر اللہ کے لیے جس نے ہمیں بعد اس کے کہ ہمیں موت دے دی تھی ہمیں دوبارہ زندہ کیا اور اسی کی طرح ہمیں پلٹائے جانا. جب ہم یہ اپنی عادت بنا لیں گے تو امید ہے کہ قیامت کے دن بھی
جب ہم اٹھائے جائیں گے تو ہمارے منہ سے یہی الفاظ یہی کلمات نکلیں گے، اور تب یہ حقیقتاً ہوگا کہ واقعی موت کے بعد ہمارا اٹھنا ہوگا۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کا سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب دینے میں بہت تیز ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تم پر نگران مقرر کیے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی کئی دفعہ ہم لوگوں نے یہ ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہوتا ہے، ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے یا سنا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ بالکل گاڑی ساتھ سے گزری تھی اور جان بچ گئی، گرتے گرتے بچہ بچ گیا، جان بچا لی اللہ تعالیٰ نے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ گئے۔ تو ایک کون ہے کہ نگران فرشتے ہیں جو موت تک ہماری حفاظت کریں، ہماری زندگیوں کی خود حفاظت کریں۔ اسی طرح نگران آپ اس سینس سے بھی لے سکتے ہیں کہ وہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، ہماری ہر بات کی گواہی لکھی جا رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہماری حفاظت ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی آج کے جو مسلمز ہیں ہم میں موت کا ڈر اتنا ہے کہ ہم جہاد تو بہت دور کی بات ہے، ہم غزہ کے لیے کوئی مارچ ہو رہی ہو تو اس میں بھی نہیں نکل سکتے، اتنا موت کا ڈر ہے ہم لوگوں میں۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جب تک موت نہیں آ جاتی وہ فرشتے خود حفاظت کر رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی کی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جسے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تم نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ مطلب جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے، خالصاً اللہ کو پکارتے ہیں، جب مصیبت دور ہو جاتی ہے دوبارہ وہی شرک، تو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ دکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو میں تم پر ہوادار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ثبوت میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ عذاب کی مختلف اقسام ہیں۔ آسمان سے عذاب نازل ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ موسلادھار بارشیں، بے موسمی بارشیں، پھر اس کے علاوہ زمین سے زلزلے آ جانا، کوئی بھی سمندر سے آ جائے آفت، سونامی آ جائے، طوفان آ جائے، یا کیا ہے کہ آپس میں ہی لڑوا دے گا۔ آج مسلم دیکھیں کہ شیعہ سنی کی لڑائی ہے، پنجابی پٹھان کی لڑائی ہے، اردو سپیکنگ سر کسی اور بلوچی کے پاس ہی جائے گا، آپس میں لڑ رہے ہیں گروہ۔ مطلب یہ بدترین شکل ہے عذاب کی کہ مسلمان ایک امت واحد ہے ہی نہیں، لڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے فرقے پہ، ایک دوسرے کی مسجد پہ، نماز کے طریقوں پہ لڑائی ہے کہ ختم ہو کے ہی نہیں دے رہی، اسی لیے متحد نہیں، اور یہ بدترین شکل ہے اللہ کے نظام کی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے سارے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ دین کا کہیں مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے، اور آج ہم اپنے اوپر بھی رکھیں، ہم کوئی ایسی ریل دیکھیں جس میں دین کا روزے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ روزہ ایک فرض ہے جس کو آج ٹک ٹاک پہ اور ریلز وغیرہ میں تو یہ ایسے مذاق ہیں کہ استغفر اللہ، جس کو ہم مذاق سمجھتے ہی ہیں کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو آپ فوراً کیا کریں کہ اس جگہ کو چھوڑ دیں، جہاں پہ کوئی ایسی محفل ہے آپ فوراً اس جگہ سے اٹھ جائیں، لیکن اٹھیں کس طریقے سے؟ احسن طریقے سے، سلام، احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، کیوں؟ کیونکہ دوبارہ آپ نے ان کو دعوت دینے کے لیے ان سے ملنا ہے، اور اگر شیطان آپ کو بلا دے تو پھر اس معاملے میں آپ کو چھوٹ ہے، لیکن جب غلطی کا احساس ہو جائے
تو پھر آپ نے ادھر نہیں بیٹھنا. چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے, اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو. دیکھیں پھر کوئی حامی و مددگار کوئی سفارشی نہ ہو, اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے, کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے. ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. یہاں پہ بھی وہی کہا جا رہا ہے کہ جو باطل شفاعت ہے وہ نہیں ہے, جو شفاعت حق ہے اس کی کچھ لمٹس ہوتی ہیں, کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, آپ کو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. ہر چیز نبی نے آ کے نہیں کرنی, ہر چیز آپ کے امتی ہونے نے نہیں کروا دینی ہے, آپ کو خود بھی کچھ کرنا پڑے گا, اعمال کرنے پڑے گا. اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان, اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے, تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو, درا حالانکہ اس کے ساتھی سے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ, یہ سیدھی راہ موجود ہے. یہاں پر اب کسی بھی نفع اور نقصان کا جو فائنل ڈیسیژن ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. مطلب لا حول ولا قوت الا باللہ کہ کوئی بھی طاقت کوئی بھی پاور ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتی ہو. عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ تمام عبداللہ ابن عباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جنوں انس مل کر بھی اگر فائدہ پہنچانا چاہیں تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے, اور اگر تمام جنوں انس مل کر نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. کوئی بھی طاقت اللہ کی طاقت سے آگے نہیں ہے. تو یہاں پر پھر کہا جا رہا ہے کہ کیا ہم پھر ایسے, جب اللہ ہی قادر ہے, اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے, تو پھر دوسروں کو اس کے ساتھ کیوں پکارا جائے, کیوں کسی اور سے مدد طلب کی جائے؟ حقیقی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو حقیقت میں صحیح رہنمائی میں صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے, اور اسی کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اعتراض خم کر دو, نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو, اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. مطلب یہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں, ایون آپ بھی بے فائدہ نہیں ہے, آپ کا بھی کوئی مقصد ہے. زمین آسمان کسی نہ کسی پرپس کے تحت پیدا کیے گئے, تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا میرا آپ کا جو جاندار میں سب سے افضل کیٹیگری ہے اس کا کوئی مقصد نہ پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو برحق پیدا کیا ہے, اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا. اس کا ارشاد عین حق ہے, اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی, اور وہ غیب و شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا و باخبر ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا کہہ رہے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے اس دن حشر قائم ہو جائے گا. اللہ کا صرف کہہ دینا ہی کافی ہے, صرف اللہ تعالیٰ فرما دیں گے اور وہ ہو جائے گا. کیسے ہوگا, اس کے لیے کون سی انرجی چاہیے ہوگی, کون سا پروسیجر ہوگا, اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ماورا ہے. اللہ تعالیٰ ان کسی بھی انرجی کے, کسی میٹر کے کہ کائنات پھٹے گی, زمین شک ہوگی, کسی بھی چیز کے محتاج نہیں. صرف ایک کلمہ کن اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے اور حشر نے برپا ہو جانا ہے. وہ کسی بھی وقت فرما سکتا ہے, اور اسی روز اسی کی بادشاہی ہوگی. حقیقت آج بھی دنیا میں اللہ کی ہی بادشاہی ہے, لیکن کیونکہ ہماری نظر ان چیزوں کو دیکھتی نہیں ہے. ہم لوگوں کے کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی بادشاہ ہے, کوئی فقیر ہے, دنیا میں نظر آ رہے ہیں, لیکن اس دن کیا ہوگا, اس دن یہ بھی سب برابر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زمین اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کہیں گے وَلِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ, کس کے لیے ہے آج کی بادشاہی؟ اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ, کہ وہ اللہ ہے واحد قہار, پوری طرح قابو کرنے والا. ابراہیم کا واقعہ یاد کرو, جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے, میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے, اور اسے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے.
جو انبیاء کرام ہیں ان کے بارے میں زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ ان کو عین الیقین ہوتا ہے، انہوں نے چیزیں اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی ہوتی ہیں، اسی لیے ان کا ایمان بہت پختہ، بہت عین الیقین جو ہے وہ بہت. کیونکہ ایک چیز آپ کو میں کہوں کہ فار ایگزامپل دو کہ میرے گھر میں آگ نہیں ہے لیکن آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا ہے، تو آپ اس کی انٹینسٹی کو اتنا نہیں سمجھ سکتے. آپ جا کے دیکھیں گے تو اس میں فرق ہوگا، آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیجیے اس کے مشاہدے میں فرق ہوتا ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کا نظام سلطنت دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی، اب یہاں پر کئی جگہ پر تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی اپنے آپ سے یہ حق کو پہچاننے کی راہ میں اسٹرگل کر رہے ہیں، اور کئی جگہ پہ یہ ہے کہ قوم کے لیے حجت بنا رہے تھے. یہ بات، یہ واقعہ جو بھی آگے بیان کیا جائے گا. چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں. پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا. پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم پکار اٹھے اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو. میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک تو ہم یہ نماز کی نیت کے لیے بھی ہم لوگ یہ الفاظ یوز کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے یہ حجت پیش کی کہ یہ تارا ہے، یہ میرا رب ہے، مطلب کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ اور جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ نہیں، یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا. جب ان کے اوپر یہ حجت بیان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور کہا کہ میں نے تو اپنا رخ جو ہے یکسو کر لیا اللہ کی طرف، تو ان کی قوم نے کیا کیا؟ ان سے جھگڑنا شروع کر دیا. بتوں کو تم انکار کر رہے ہو، ستاروں کی نبوست پڑے گی تم پر. تو یہ ساری باتیں کی. تو پھر اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائے شریک میں شرک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے. مطلب وہ ڈرا رہے ہیں ان کو، حضرت ابراہیم کو، کہ ستاروں کی نحوست آئے گی، بتوں کی نحوست آئے گی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ جس نے مجھے راہ راست دکھائی ہے، تم لوگ تو نہیں ڈرتے کہ اس کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، اور مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ان شریکوں کے مقابلے میں اللہ کو نہ لے کر آؤں. اور وہ بھی تم لوگ تو وہ شریک بنا رہے ہو جن کی کوئی سند ہی نہیں ہے، جس کا تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے. ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے جو راہ راست پر ہے اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. یہاں پہ ظلم کا جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ شرک کی کانٹیکسٹ میں یوز ہوا ہے. یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اسی قوم کے مقابلے میں عطا کی. ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجے کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اہل کتاب، یہودی، نصرانی، ہر کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے. قیامت تک آپ لوگ نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ان کا نام آج تک قائم ہے. پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی. اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کو ہدایت بخشی. اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. اسی کی اولاد سے ذکریہ، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو نایاب کیا. ہر ایک ان میں سے صالح تھا. اب یہاں پہ انبیاء کرام کے نام لیے جا رہے ہیں اور نام لے کر بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمام کے تمام صالح تھے. اسی کے خاندان سے اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو راستہ دکھایا. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. نیز ان کے بااجداد اور ان کی اولاد
اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ مطلب انبیاء کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی نے شرک کیا ہوتا تو بھی ان کی تمام محنت 950 برس جو تبلیغ کی تھی تمام کی تمام غارت ہو جاتی، ضائع ہو جاتی۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے۔ اب یہاں پر مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کتاب آ جانے کے بعد، نبی کے موجود ہونے کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مانتے تو آپ غم نہ کریں، ہم نے اور کچھ لوگ ہیں جن کو مدینہ کی طرف اشارہ ہے، مدینہ والوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس حد کے منکر نہیں۔ اور ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ مایوسی سے بچاتے ہیں۔ اب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دے رہے ہیں کہ آپ مایوس نہ ہوں کہ اگر یہ نہیں تو پھر کوئی اور ہمیں بھی اپنے اوپر یہ بات رکھنی چاہیے کہ اگر آج ہم دین کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ اللہ ہمیں ختم کر دے، مکمل طور پہ نیست و نابود کر کے ہماری جگہ کوئی اور قوم اٹھا دے۔ اے محمد وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا۔ یہاں پہ جو یہ آیت ہے نا، اور انہوں نے حق ادا ہی نہیں کیا اللہ کا جس طرح حق ادا کر اس کا حق تھا ادا کرنے کا، اللہ کی قدر ہی نہیں جانی اس کا۔ جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے، اب یہودیوں نے کیا کرنا شروع کیا، کیونکہ یہ آخری زمانے کی آخری مکی صورتیں ہیں تو ان میں یہود تک بھی خبریں پہنچ چکی ہوئی تھی کہ آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہوا ہے اور اس طرح کوئی تحریک ہے جو بڑی زور و شور سے مکہ میں اٹھ رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے سرے سے انکار کر دیا، جو یہودی علماء تھے انہوں نے سرے سے انکار کر دیا ہے، مطلب بغض میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ خود رسالت کے پیروکار ہیں، اور انکار کر دیا کہ کوئی چیز نازل ہی نہیں ہوئی نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب کیا ہے جسے موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ پاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ مطلب جس نبی کو تم ابھی کہہ رہے ہو کہ بشر پہ تو، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے بشر پہ ایک چیز کو نازل کیا ہے تو اسے کوئی، آپ لوگ انسانوں کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن انسانوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا کوئی طریقہ اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی، حق ہی نہیں ادا کیا۔ تو اور کس طرح سے تم انکار کر رہے ہو کہ جبکہ تمہارے اپنے پاس کتاب موجود ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کس نے نازل کیا تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ مطلب صرف اتنا ہی کہہ دینا، یہی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ پھر اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے تو پھر چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی ام القری مکہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور اس کے اعتراف میں رہنے والوں کو متنبع کر دو۔ اب یہاں پہ جو ہمارے پاس کتاب ہے اس کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہے کہ مبارک ہے، مبارک ہے، بہت برکتوں والی ہے، پاک ہے، صاف ہے، سچی ہے، اور اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ سچی کتابیں تھیں، اور کیا کہ اس کتاب کے ذریعے سے ڈرایا جائے کس کو؟ ام القری کو۔ ام القری مکہ کو کہا جاتا ہے بستیوں کی ماں، کیونکہ یہ مرکز جو دنیا کا مین مرکز ہے وہ مکہ ہے۔ تو اور ومن حولہا کا مراد یہ ہے کہ جو مکہ کے ارد گرد ہے، جب آپ ارد گرد میں جائیں گے تو مکہ کے ارد گرد سے ہوتے ہوئے یہ آپ کا پورا عرض اس کی ہال میں آتا ہے، ماحول میں آتا ہے، اس کے ارد گرد میں آتا ہے۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ محمد تمہارے بیچ ہے اتنے عرصے سے،
تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو تم جھوٹا نہیں کہہ رہے تو اللہ بھی جھوٹ مان لے گا؟ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو کہ جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہوگے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ جب جان نکالی جا رہی ہوگی تو فرشتے کہیں گے لاؤ نکالو اپنی جان، اور آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو بدروح ہوتی ہے اس کو تو کھینچ کے فرشتے روح نکالتے ہیں اس کی، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ کس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق تہمت لگاتے تھے اور اس کی آیات مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تب بھی ہم نے فرٹن جانا ہے، اکیلے حاضر ہونا ہے اللہ کے حضور۔ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر سے آگے اکیلے سفر ہے ہمارا۔ یہاں پہ پہلی تفریق کا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم ویسے ہی طرح ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے روح کو بنایا تھا تبھی تنہا تھے، رشتے جب ہم دنیا میں آتے ہیں تب ہمارے ماں باپ اور رشتے وغیرہ بنتے ہیں، ارواح کے عالم میں تو ہم سب اکیلے۔ اور پھر ان مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تو میں ان کو بھی تمہارے ساتھ نہیں دیکھتا نا، وہ بت کہاں گئے تمہارے، وہ پیر صاحب کہاں گئے جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ تمہاری شفاعت کر دیں گے، تمہارے کام بنا دیں گے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے۔ پھر تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند و سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جسے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو لے کر آ رہے ہیں، سورج کے غروب ہونے کا ٹائم اب اس سے آپ حساب بھی مقرر کرتے ہیں، مہینوں کے لیے آپ چاند دیکھتے ہیں، اور جب دن کا حساب آپ نے رکھنا ہوتا ہے تو سورج کی روشنی سے آپ لوگ اندازہ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو ستارے ہیں، جب پرانے زمانوں میں آج بھی جو ہے سمندر کا جب آپ سفر کرتے ہیں تو وہاں پہ نیٹ جی پی آر ایسی چیزیں کام نہیں کرتی، وہاں پہ بھی آپ کو ستارے دیکھ کے ڈائریکشن معلوم کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو انسان نے استعمال کرنی ہے اس کے استعمال کا طریقہ کار انسان کو سکھا دیا، سمجھا دیا۔ پھر بھی یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرنے کے باوجود معجزے کی ڈیمانڈ ہے، اور یہ نشانیاں کن کے لیے؟ جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دو الفاظ یوز ہوئے، ایک جائے قرار جدھر تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے، اور ایک سونپے جانے کی جگہ جہاں پر مستقل ٹھکانا ہے۔ اس سے مختلف جو تفسیر کرنے والے ہیں وہ ڈفرینٹ لیتے ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ جائے قرار جو تھی وہ ہماری رحم عبادت تھی، اور دنیا ہے یہ ہماری رہنے کی جگہ ہے جہاں پہ ہم سونپے گئے۔ کچھ اس کو دنیا اور آخرت کا مقابلہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے جائے قرار ہے، تھوڑی دیر رہنے کی جگہ، اور آخرت کیونکہ ہمارا حتمی ٹھکانا آخری ٹھکانا آخرت ہے تو وہاں پہ رہتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے شہ پر شہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شکوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی طرف سے اترے ہوئے فروٹ جو ہے نا ان کا ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے، کوئی کھٹا ہوگا کوئی میٹھا ہوگا، اللہ کی شان ہے۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔
حالانکہ وہ ان کا خالق ہے. اب یہاں پہ جنوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لوگ ان کو بھی جو ہے شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تسلیم کر دی. بیٹا بنا دیا حضرت عیسیٰ کو، جو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے حضرت عزیر کو، اور جو مشرکین تھے وہ بیٹیاں کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ. حالانکہ وہ پاک اور برحق ہے. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ان چیزوں سے اور ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے. اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، ہر چیز کا خالق. لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی ہی نہیں ہے. اور اللہ تو یہاں پہ اتنی ساری نشانیاں دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں یہ ہے تمہارا، اس کی پہچان کو گڑبڑ مت کرو، اس کو مت ملاؤ دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسرے شرکا کے ساتھ، کہ یہ اللہ ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے. بیج کا بتایا، درخت کا بتایا، دن اور رات کا بتایا، ستاروں کا بتایا. ان ساروں کا بتانے کے بعد حقیقی پہچان اللہ کی کروائی کہ یہ اللہ ہے، وہ نہیں ہے جس کو تم نے اس کے اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا، سفارشی بنا دیا. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں. اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا تو خود اپنا نقصان کرے گا. میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. مطلب نبی کا کام کیا ہے کہ وہ بات کو صرف پہنچا ایز بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، لیکن اس کو زور زبردستی پکڑ کے نبی کسی کو نہیں لے کے آ سکتے. اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ رہے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کرتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو. اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان پر حوالدار ہو. اور اے ایمان والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہ ایسا نہ ہو کہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے. مطلب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ حکمت سے نے دعوت اور تبلیغ کا کام لینا ہے تو آپ نے حکمت سے دعوت اور تبلیغ کا کام لینا ہے. جب ہم کسی کے یہاں پہ تو مشرکین مکہ سے خطاب ہے تو وہ ان کے بتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے بتوں کو گالیاں مت دو. تو اسی طرح جب ہم نے کوئی بات کرنی ہے قرآن سے ریلیٹڈ، اپنے عقیدے سے ریلیٹڈ، تو ہم نے کسی دوسرے کے عقیدے کو کوئی ایسا ورڈ نہیں کہنا جس سے وہ آپ کے عقیدے کو یہ ورڈ کہے، سیم وہی ورڈ بولے. حکمت سے آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے کہ کوئی ایسی دل آزاری والی بات نہ ہو کہ جس سے اس کی وہ اتنا متنفر ہو اور اس کو اتنی ٹھیس لگے کہ وہ الٹا آپ پہ ریئیکٹ کرے اور آپ کے مذہب کو وہ گالیاں دے. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شرک میں آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے ربی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہیں گے. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں. اے محمد ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائے تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. اب جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں، پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ پردے ڈالے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ جب حق کی جو دستک ہوتی ہے پہلی بار میں بہت زور آور ہوتی ہے، اور اللہ کا یہ اصول ہے، قانون ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں اللہ تعالیٰ ایک بار ان کو حق ضرور دکھاتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے مسلم ہے، چاہے ہندو ہے، جو بھی ہے، حق ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت اچھی طرح واضح کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد ہماری ول ہے، ہم آزادانہ طور پہ کیا چوز کرتے ہیں؟ اس حق کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا اپنے تعصب میں، اپنی انا میں، اپنے دنیا کے فائدے میں، کسی اور چیز کے پیچھے اس حق کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں.
تو جب ہم اس کو پیچھے کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود حق کے بیچ میں حائل ہوتے ہیں، پھر وہ حق ہمیں اس طرح نظر نہیں آتا. تو یہی بات ہے کہ جو دعوت حق کی جو پہلی دعوت ہے نا وہ بہت زور کی نوک ہوتی ہے. آپ اگر اس پہ لبیک کہہ دیں، اب آگے آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ میں آگے میری چوائس ہے کہ میں کیا چوز کرتی ہوں. اگر تو میں اسی طرف لے جاؤں گی تو اللہ اس کے راستے میرے لیے بہت آسان کر دیں گے، کھول دیں گے. اور اگر میں اس کو نہیں پہچانوں گی، اس سے انکار کروں گی، تو پھر کیا ہوگا کہ میرے لیے اور مشکلیں جو راستہ میں نے چوز کیا تھا وہ آسان ہو جائے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں مکمل ہو رہا ہے، ہو گیا ہے مکمل. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. مطلب فرسٹ ٹائم انہوں نے خود چوز کیا تھا، اس لیے اب ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے آپ کو ایکسیپٹ کرنا. ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. اللہ یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائے، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوشائند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہتے ہیں. مطلب حق کے راستے میں رکاوٹ لازمی آتی ہے. یہ نبیوں کے ساتھ بھی، مطلب دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے. تو یہ رکاوٹیں آتی ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کرے تو کبھی نہ کرتے. بس انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افترا پروازیاں کرتے رہیں. یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. مطلب جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ پھر وہ کریں. پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے. اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے مکمل ہے. کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اکثریت ہمیشہ باطل پرستوں کی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں آگے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے. مگر اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ میجورٹی کیا کہہ رہی ہے، اور ہمیں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارا ہجوم ایک طرف جا رہا ہوتا ہے اور اکیلے آپ ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں. اس صورت میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈائریکشن صحیح کس کی ہے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ تعداد کس کی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ بھی کوانٹٹی نہیں دیکھتے، کوالٹی دیکھتے ہیں. اور اکثریت زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اکثریت گمراہ ہوتی ہے، باطل پرست ہوتی ہے، کیونکہ اس کے نزدیک دنیا امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے آخرت. تو یہاں پہ بھی آپ جمہوریت دیکھیں، جمہوریت میں کیا ہے، میجورٹی از اتھارٹی. آپ شراب کو حلال کر سکتے ہیں، اگر زیادہ لوگ پینا چاہتے ہیں تو شراب حلال ہو جائے گی. تو یہ تو کوئی قانون نہ ہوا کہ جو اکثریت ہے وہی صحیح ہوگی ہمیشہ. تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اے محمد اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو گے جو زمین میں بستے ہیں تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس ادائیاں کرتے ہیں. در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سی راہ پر ہے. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ. آخر کیا وجہ ہے کہ وہ چیز تم نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ بتا چکے ہیں. وہ آگے وہ سورۃ النحل میں میرے خیال سے بیان ہے ان کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ اس سے پہلے سورت نازل ہوئی ہے. اور باقی احکامات جو ہیں وہ سورۃ مائدہ میں ہم نے پڑھے ہیں جو حلال اور حرمت کے بیانات ہیں. بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے.
تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. جو لوگ گناہ کا احتساب کرتے ہیں وہ اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ. ایسا کرنا فسق ہے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے. یہ مشرکین کیا کرتے تھے کہ کچھ جانور ایسے ذبح کرتے تھے جن پر اللہ کا نام لیتے ہی تھے اور کہتے تھے کہ یہ خالص ہمارے لات عزا اور منات بتوں کے لیے. تو وہ اس پہ اللہ کا نام ہی لیتے. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حرام ہے. آج بھی اگر آپ کسی اور کے نام کی دیگ چڑھا رہے ہیں اور کسی اور کے نام کی کالی مرغی ذبح کر رہے ہیں تو پھر آپ غلط کر رہے ہیں. جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. آپ کے لیے کھانا ہی حرام ہے اس کو. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے. اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے اور کسی طرح ان سے نکلتا ہی نہ ہو. کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. اگین پھر وہی بات ہے کہ یہ مطلب ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں وہی چیز عطا کی جائے جو رسولوں کو دی گئی ہے. اب ان کی ڈیمانڈ دیکھیں گے کس طرح کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ہم اس وقت تک ایمان ہی نہیں لے جائے جب تک کہ ہمیں خود کو وہ چیز نہ دی جائے. بس یہ حقیقت ہے. جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے مطلب کہ بلند روح پرواز کری جان نکل رہی ہے. بلندی پہ چڑھتے ہوئے بھی ہمیں سانس چڑھتا ہے مشکل لگتا ہے. تو جب اسلام کے لیے اللہ کسی کا سینہ کھول دے تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. بہت بڑی بلیسنگ ہے. جب آپ کو اسلام کی ہر چیز قابل عمل لگے اور آپ کو لگے کہ یہ ہو سکتی ہے پریکٹیکل لگے لاجک نظر آئے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے. آپ کو ہر کام اسلام کے ہر کام میں لاجک ہے. جب آپ کو وہ نظر آنی شروع ہو جائے کہ یہ لاجک نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سینہ کھل گیا اسلام کے لیے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے سینے اسلام کے لیے کھولے اور ہمیں بھی حق نظر آئے اور اس کی ہمیں اللہ تعالیٰ اتباع کی توفیق دے. لیکن جس کا سینہ ہی اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے تنگ کر دے تو پھر اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ اسے یوں لگتا ہے کہ اس کی جان نکل رہی ہے. اسلام کا نام سنتے ہی کوئی سر پہ دوپٹہ رکھنے کا حکم سنتے ہی نا بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم سوسائٹی میں موو کیسے کریں گی. یونیورسٹی جاتی ہوں میں تو میرا تو مذاق اڑائیں گے سارے. بڑے مسائل اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ جس کے لیے اللہ سینہ کھول دے پھر اس کے لیے آسان ہے. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے. یہاں پہ ایک ورڈ یوز ہوا ہے دارالسلام. یہ جنت کا ورڈ ہے جہاں پہ سلامتی ہوگی اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. مطلب بہت سے لوگوں کو بہکا دیا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کا خوب استعمال کیا ہے اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے اس میں تم ہمیشہ رہو گے. اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا. بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے. یہاں پہ ایک اور جو دارالسلام کا ورڈ یوز ہوا ہے اس کے لیے آیت اگر آپ میں سے کوئی تلاوت کر دے آیت نمبر 127. چلے میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. ان کے لیے ہے جنت کا گھر سلامتی کا گھر ان کے رب کے پاس اور ان کے لیے اور اس کی اس لیے کہ جو انہوں نے نیک اعمال کیے. تو جنت کمانا
اس کے لیے آپ کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، لیکن کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے نیک اعمال کیے، انہوں نے ارن کی اللہ تعالیٰ کی دوستی، انہوں نے جنت کو ہمیشہ ارن کرنا پڑتا ہے۔ ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم جنت کو چھوڑتے ہیں دعاؤں پہ کہ ہمیں وہ دعاؤں سے ملے گی، اور باقی کام جو ہیں جو آپ سمجھ لیں کہ ان کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، روزگار کمانا ہے اس کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، کھانا پکانا ہے اس کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، ہر چیز کے لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اصل ہمارا کام ہے جس کو ہم نے ارن کرنا ہے اس کو ہم نے پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ اس کو ارن کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، وہ اعمال کریں جس کے ذریعے ہم یہ دارالسلام حاصل کر سکیں۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ بھی ان سے یہ پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تمہیں میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں، آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ جنوں انس دونوں سے خطاب ہے، مطلب اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو رسول ہیں وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کے لیے بھی تھے، اور وہی ہم آگے قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ جب ایک جنوں کی جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سن کر ایمان لائے تھے اور اپنی بستی میں جا کے تبلیغ کی تھی، تو وہ یہاں پہ اس کا بیان ہے کہ جن اور انس دونوں میں پیغمبر آئے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ مطلب وہی بات کہ اللہ کا اصول یہ نہیں ہے کہ وہ حق دکھائے بغیر آپ پہ عذاب لے کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں پیغمبر نبی کیوں بھیج رہے ہیں، کتاب کیوں بھیج رہے ہیں؟ تاکہ حجت تمام ہو جائے، اور آپ کے پاس یہ ایکسکیوز نہ ہو کہ مجھے تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، یعنی قیامت، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فنا نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے بذوق خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور مشرکین کا یہ تھا کہ اپنی فصلوں میں سے اور کھیتیوں میں سے نا دو حصے کر لیتے تھے، ایک کہتے تھے کہ اللہ کے لیے، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا نا اس میں سے غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو دیتے تھے، اور ایک کہتے تھے کہ یہ ہماری دیوی دیوتاؤں کے لیے، اور دیوی دیوتاؤں کے جو حصہ تھا وہ کدھر جاتا تھا؟ ان کے مندروں میں جاتا تھا، پجاریوں کو ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ ڈیوائیڈ کرتے تھے اللہ کا حصہ اپنی مرضی سے، اللہ کا حصہ اپنی مرضی سے اور بتوں کا حصہ اپنی مرضی سے۔ کیا کرتے تھے کہ اگر فروٹ لے جاتے ہوئے یا کوئی کھیتی لے جاتے ہوئے بتوں کے حصے کی کوئی چیز اللہ کے حصے میں گر گئی ہے نا، اس کو اٹھا کے فوراً واپس بتوں کے حصے میں کرتے تھے، لیکن اللہ کے حصے کی کوئی چیز اگر بتوں کے حصے میں چلی گئی ہے تو اس کو نہیں ہٹاتے تھے کہ یہ اللہ، اور کہتے کیا تھے اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی نا۔ مطلب جو اس کے پیچھے بھی کیا ہے کہ جو پجاری تھے، جو مندروں کے اندر رہتے ہیں لوگ، جو سردار ہیں جن تک یہ نذرانے پہنچتے تھے، لات منات اور عزا تو ظاہر نہیں کھاتے تھے نا، تو جن تک وہ پہنچتے تھے ان کے حصوں میں وہ کمی نہیں کرتے تھے، جبکہ اللہ کے حصوں میں وہ کمی کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ میری ہی بنائی ہوئی کھیتی، مطلب رزق میں دے رہا ہوں ان کو، کھیت میں سے دانا میں اگا کے دیتا ہوں، اور اس میں سے حصہ کر کے کیا کر رہے ہیں کہ شریکوں کو، میرے شریکوں کو دیتے ہیں، اور میرا بھی حصہ مقرر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بذوق خود، مطلب خود سے یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے، خود سے بذوق خود یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں لوگ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے۔
تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں. کہتے ہیں اولاد کی یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے نا, اور کیا کہا جا رہا ہے کہ مشرکوں نے ان کے لیے اس کو اولاد کے قتل کو آسان بنا دیا تھا. اولاد کا قتل کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے, چاہے آپ اس کو رزق کی تنگی کی وجہ سے ابورٹ کریں یا کسی بھی وجہ سے, قتل اولاد جائز نہیں ہے, سختی سے منع ہے. اور کیا ہے کہ تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کرے. جو لوگ قتل اولاد کرتے ہیں ان کو ہلاکت میں کس طرح مبتلا کیا جائے, جو کرتے تھے اس وقت. ہلاکت, اس سے بڑی ہلاکت اور اس شخص کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ جو اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے. مطلب اتنا سنگ دل بن جانا, یہ اس سے بڑی ہلاکت کیا ہے کہ انسان اتنا سنگ دل ہو جائے خود اپنے ہاتھوں سے ننھے معصوم جان کو کوئی مار دے. تو یہ اس سے بڑی ہلاکت کوئی بھی نہیں ہے. اور ان پر ان کے دین کو, دین بھی مشتبہ ہو گیا. بھئی آپ نے ایک چیز دین میں خود سے گھڑ لی, اولاد کا قتل آپ نے کرنا شروع کر دیا, چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے. اور پیچھے بھی اس کے بھی پیچھے کیا لاجک تھی کہ جی ہمارے لات منات اور عزا کو قربانی چاہیے, اس کے لیے ہم لوگ جو ہے بچے قربان کریں اپنے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کا دین کتنا گڑبڑ ہو گیا. مطلب یہ چیز جو بالکل ہی ان نیچرل ہے, غیر فطری ہے, اس کو اتنا آسان بنا دیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے. اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے, لہذا انہیں چھوڑ دو کہ انہیں اپنی افراط پروازیوں میں لگے رہیں. کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہے, انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں. حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے, اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے, اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افتراء کیا ہے. مطلب اللہ نے نہیں ان کو یہ سارے کام کہتے ہیں, خود ہی سے انہوں نے گھڑے ہوئے. ان قریب اللہ انہیں ان افرا پروازیوں کا بدلہ دے گا. اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام, لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. مطلب کچھ جانور ہی ایسے تھے جن کی سواری حرام کر دی تھی, جن کا کھانا پینا جن کو حلال کرنا حرام کر دیا تھا. اور اب کچھ جانور ایسے تھے جو مطلب جن کے پیٹ میں جو جانور ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ صرف ہمارے مرد کھائیں گے اگر وہ زندہ پیدا ہو, اور لیکن اگر وہ مردہ پیدا ہوگا تو اس کو عورتیں بھی کھا سکتی ہیں. مطلب اب یہ دیکھیں کس طرح کی رسمیں ہیں, یہ ان کی خود من گھڑت رسمیں ہیں ساری. یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا. یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے. یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا, اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پروازی کر کے حرام ٹھہرا لیا. یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے. وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور نخلستان پیدا کیے, کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات کھانے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں, زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں. کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں, اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو, اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر وہی ہے جسے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری و بار برداری کا کام لیا جاتا ہے, اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں. کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں, اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ 8 نر و مادہ ہیں, 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو تو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ, یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں. ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. مطلب یہ جو ان کی ساری روایت ہیں, ساری رسمیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیے کہ یہ جو 8 نر اور مادہ ہیں ان میں سے جتنی بھی من گڑت ہیں ان کے لیے اگر تمہارے پاس علم ہے تو مجھے بتاؤ. اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے. پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے یا مادہ, یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم دیا تھا تمہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ یہ کس وقت ہوا یہ سب کچھ نا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب میں یا کسی بھی چیز میں کسی نبی کے ذریعے یہ ساری رسمیں نہیں بتائیں. تو کس وقت ہوا؟ تم لوگ وہاں پہ موجود تھے جب یہ اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے تھے. پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو جو بھی ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں, اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم کوئی بات نادانستگی میں بھی اللہ سے غلط منسوب نہ کریں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے لیکن وہ
اللہ کی بات نہیں ہوتی، نبی کا قول ہے یا کسی اولیاء کا قول ہے، تو ہم اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، حدیث بتا کے بیان کر دیتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں بہت 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 احتیاط کی ضرورت ہے ہم سب کو، مجھے بھی، کہ ہم کوئی ایسی غلط بات اللہ سے نہ جوڑیں جو اللہ نے کی. بے شک وہ دیکھنے میں ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ کئی احادیث آپ کو ایسی ملیں گی جو ہے ہی لیکن رسول اللہ سے منسوخ کیا ہوا ہے. تو اللہ سے اور اس کے رسول سے کوئی بھی ایسی بات منسوخ کرنا جو انہوں نے نہیں کی تو وہ سمجھ لیں کہ آپ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بتا دیں. اے محمد ان سے کہو کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. اب یہ پھر کوئی 4 باتیں بتائی جا رہی ہیں جو حرام ہے نا، مردار، بہایا ہوا خون، سور کا گوشت اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب مجبوری ہے، جان کا خطرہ ہے کہ آپ بالکل بھی اب کوئی اور چارہ نہیں ہے، اب یا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایز اے میڈیسن وہ چیز یوز کرنی پڑ جاتی ہے، تو تب آپ اتنی جو آپ کی ضرورت ہے اتنی یوز کریں، اور اس کو آپ مزے کے لیے یوز مت کریں، ٹیسٹ کے لیے یوز مت کریں، صرف اس لیے کہ کراہت کے ساتھ اس کو کھائیں. اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجوز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے. یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. یہ ہوا کیا کہ یہودیوں نے خود سے اپنے اوپر جو ناخن والے جانور ہیں ان کو حرام کر دیا، اور یہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہاتھوں سے لگی ہوئی یا ہڈی سے لگی ہوئی چربی رہ جائے تو اس کو حرام کر دیا. یہ انہوں نے خود سے کیا تھا، اور جب انہوں نے خود سے کیا تو ان کی اس سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ پکا پکا حرام کر دیا. اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ وہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. مطلب یہ سب تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. یہ جو ہم نے رسمیں گھڑی ہیں بھی ہم اللہ کے، اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا. ایسی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مذاق انہوں نے چکھ لیا. یہاں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ غیب کے اندر میرے بھی ایمان لے کے آئے. اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشی والے کام پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے گرتا ہے. لیکن آپ یہ کہ میں یہ شراب پی رہی ہوں تو میں اللہ کے حکم سے پی رہی ہوں، کام تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں ہونا، لیکن اس سے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہے، یہ چوائس میری ہے. تو یہاں پہ بھی چوز انہوں نے خود کرنا ہے کہ وہ کس راستے پہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے آپ کو کسی کو بھی ہدایت کے راستے پہ لے کے نہیں آنا، چوائس ہماری اپنی ہے. ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور میری قیاس ارائیاں کرتے ہو. پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت حجت تو اللہ کے پاس ہے. بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے تم پر کیا کیا پابندیاں عائد کی ہیں. یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی کے ساتھ شریک نہ کرو، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کے حقوق میں. 4 قسم کے شرک، ان چاروں سے بچنا چاہیے. نہ اللہ کا کوئی رشتہ ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کس سے پیدا ہوا ہے، نہ وہ اس کی جو صفات ہے وہ دینے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، نہ ان میں آپ نے کوئی شریک کرنا ہے. نہ وہ اختیارات میں کہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس میں شرک نہیں کرنا آپ نے کہ میں یہ کام کالی بلی گزر کیا جی تو اب میرا یہ کام نہیں ہوگا، یہ یا میں نے یہ کام کیا تو اس سے مجھے نقصان ہوگا.
یہ ساری چیزیں نفع نقصان کا مالک، اختیارات کا کل مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس پہ آپ نے شرک نہیں کرنا، اور حق اللہ تعالیٰ کے حقوق پہ شریک نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کسی کو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اور یہ کئی مقامات میں قرآن پاک کے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے فوراً بعد نا اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق بتاتے ہیں، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. نیک سلوک میں عاجزی، انکساری، ان کی خدمت، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور یہ بھی عادت ہے کہ آپ اپنی رائے دیں تو ان سے احترام کے ساتھ بات کریں. جس طرح آج کل تو بہت زیادہ ہم لوگ ادب لحاظ سے تو ہماری جنریشن ہے کم ہے نا، ہم فریڈم آف اسپیچ ہے بہت زیادہ، تو ہم ادب کو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں. لیکن والدین کے احسان کے ساتھ نیک سلوک کے اندر ادب بھی شامل ہے. اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. اور جو اولاد اس طرح کی اولاد، اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ رزق کے ڈر سے آپ کر رہے ہیں قتل کے، تو اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والے ہیں. کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اس اولاد کے نصیب سے آپ کو زیادہ دے دے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور اس کو بھی دیں گے. اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہو. اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. اب یہ حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے نبی نے کچھ کنڈیشنز بتائی ہیں جن میں قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے. جیسے قصاص ہے، کسی نے قتل کیا ہے تو اس کی بدلے میں آپ قتل کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام تھرو پراپر چینل قانون کے تحت ہوگا. مرتد ہے کوئی، حساب چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، کوئی باغی ہے، اسلامک اسٹیٹ کا باغی ہے، تو اس کی شادی شدہ ہے کوئی اور زنا کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے قتل ہے. لیکن یہ ساری کیونکہ قانون کے دائرے میں رہ کے اپنے ہاتھ میں لے کے یہ کام کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں تو مختصر ایک ایک لائن میں ایک ایک لفظ میں بتائی ہوئی باتیں احکامات، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، اس میں صرف جنرل باتیں بتائی جا رہی ہیں. جب ریاست کا قیام ہو گیا تو پھر آگے ان کی قوانین کی ڈیٹیلز آئی ہیں. اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سینے رشت کو پہنچ جائے. یتیم کے معاملے میں بھی ہمارا بڑا کانسیپٹ جو ہے، ہم ایک تو یتیم کا مطلب نہیں سمجھتے، بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ یتیم ہی رہتے ہیں. یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ مر جائے اور وہ نابالغ ہو بچے، تو نابالغ بچے جو ہیں وہ یتیم ہوتے ہیں. اور ان کے مال کے بارے میں کہا گیا کہ بہت احتیاط سے کام لو، ان کے قریب بھی مت جاؤ اس کے مال کے پہلے. تو کوشش یہ کریں کہ اس کا مال یوز ہی نہ کریں. لیکن اگر آپ لوگ اکٹھی جگہ پہ رہ رہے ہو، نہ گزیر ہے، تو پھر اس طریقے سے کہ پورا حساب کتاب ہو اور انہی پہ خرچ ہو ان کا مال. اور نہ تو میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے. اس کا مطلب یہ کہ نادانستگی میں اگر آپ سے نہ تو میں آپ پوری کوشش کریں کہ آپ انصاف سے کام لیں، کوئی ڈنڈی نہ ماریں، 2 نمبری نہ کریں. لیکن اگر بے دہانی میں کوئی آپ سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے. اگر غلطی سے کوئی چیز ہوا تو پھر اس کی معافی ہے. اور جب بات کہو انصاف ہی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ چاہے چوٹ اپنے اوپر پڑ رہی ہو لیکن انصاف کی اور حق کی بات کریں اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے رستے سے ہٹا کر تمہیں پرامدہ کر دیں گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی. اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں. اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب. بس تم اس کی پیروی کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. اب یہ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ اس یہودیوں کے پاس بھی تورات تھی اور انجیل عیسائیوں کے پاس بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ حجت کا تمام کر رہے ہیں کہ کتاب اب آپ کے پاس بھی آ گئی ہے تاکہ آپ لوگ تقویٰ اختیار کریں. اور موسیٰ کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو شریعت دی گئی تھی وہ اسی لیے دی گئی تھی تاکہ لوگ جان لیں کہ آخری وقت آنا ہے، قیامت آنی ہے اور رب کی ملاقات ہونی ہے، اس پر ایمان لائیں. اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم اس سے زیادہ راہ راست ثابت ہوتے، زیادہ راست رو ثابت ہوتے.
تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. کیا آپ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں یا تمہارا رب خود آ جائے یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کتاب موجود ہے, قرآن موجود ہے, نبی ان کے پاس موجود ہے, پھر بھی اگر یہ ایمان نہیں لے کے آتے ہیں تو کیا کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اب ان کے پاس فرشتہ لے کے آئے تب یہ ایمان لے کے آئیں گے یا تمہارا رب خود آ جائے؟ مطلب دیکھیں کہ کتنی سخت طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معجزہ یہی ہے, قرآن ہی معجزہ ہے, اس سے آگے معجزہ نہیں ہے. یہی ہے, اسی میں غور و فکر کریں. اور اسی سے لوگوں کو ہدایت مل بھی رہی تھی نا. ادھر جو لوگ ایمان لے کے آ رہے تھے وہ اسی معجزے کو دیکھ کے ایمان لے کے آ رہے تھے نا, ان کے آگے بھی یہی چیز تھی. تو پھر تم کیوں نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے؟ اور پھر وہی بات کہ وہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کوئی نشانیاں دکھائیں گے اور جب وہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی, جس طرح فرعون جب ڈوب رہا تھا تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں ایمان لے کے آتا ہوں موسیٰ کے رب پہ. اس کا تو ایمان کوئی فائدہ دے گا ہی نہیں. جب اپنی آنکھ سے آپ نے وہ چیز دیکھ لیا, عذاب دیکھ لیا, پھر تو آپ کا ایمان نہ, مطلب وہ تو آپ ایمان لے کے ہی آئے. اصل میں تو آپ نے مشاہدہ کیا, اس کا رزلٹ آپ جواب دے رہے ہیں آگے سے کہ بھئی ہمیں یہ میں مانتا ہوں. تو ایمان تو وہ تھا کہ جب آپ بغیر دیکھے اس کو مانتے. تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ان نشانیوں کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ. تو جب نمودار ہو جائیں گی ایسی نشانیاں تو پھر کسی کا کوئی ایمان کوئی فائدہ نہیں. پھر بے شک فرعون کہتا رہے کہ میں ایمان لایا, تو پھر اس کو غرق کیوں ہے؟ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے, یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں. ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے, وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے. مطلب اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے کہ ہماری نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دیتے ہیں, اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلا دیا جائے گا. یہاں پہ مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ عادل بن جاتے ہیں. بدی کے مقابلے میں یہ نہیں کرتے کہ اس کا 10 گنا ہمیں سزا دے, بلکہ ادھر مہربان رحیم شفیق جتنا اس نے قصور کیا ہے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے, بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں, ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. کہو میری نماز, میرے تمام مراسم عبودیت, میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سارے اطاعت چکانے والا میں ہوں. کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم کی بات میں کیوں, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مطلب بڑے جید حضرت نوح علیہ السلام, لیکن حضرت ابراہیم کامن پوائنٹ ہے ہم سب کا نا. یہودی بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, مشرکین بھی, جو ہماری سمجھے کہ والد کی جو والد ثانی کی حیثیت رکھتے ہیں حضرت ابراہیم ہے, ان کے اوپر آ کے تمام قوم اکٹھی ہوتی ہے, تمام انسان ان کو مانتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی لیے ان کا حوالہ دیا کہ میں ان کے رستے پہ ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی ہم لوگ اس رستے پر ہیں جو مشرک نہیں تھے, جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا کسی قسم کا, اور میری نماز, میری تمام مراسم عبودیت, میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور سب سے پہلے سارے اطاعت چکانے والا میں ہوں. کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کی ذمہ دار وہ خود ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے, اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے, تاکہ جو کچھ تم کو دیا اس میں تمہاری آزمائش کرے. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا بھی ہے. یہاں پہ ہمارا جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی
سکھایا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آج ہم یہ خواہش کر سکتے ہیں کہ میری امی میرے ابو اس راستے پہ ہوں، میرے ساتھ ہوں، لیکن کیا مطلب کہ میرے امی ابو میرے عمل کے جواب دہ نہیں ہے، میں خود جواب دہ ہوں اپنے عمل کو. میں نے جو کچھ کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری امی نے مجھے نہیں بتایا تھا. اللہ تعالیٰ نے حق نازل کر دیا ہے، ہم پہ حجت تمام ہو چکی ہے. ہم خود ہر بندہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، اور جب اسی کی طرف پلٹیں گے تو پھر ہمارے یہ جو اختلافات ہیں ان کی بھی حقیقت کھل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ہمیں خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا ہے، ہمیں اتھارٹی دی ہے، چوائس دی ہے، ہم خود چوز کریں، اور اختیارات بھی ہیں ہمارے پاس. یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے چوز کر لیا کہ جی میں آج سے نئے کام کس کا ارادہ کرتی ہوں، اور میں کہتی ہوں میں نے نماز شروع کرنی ہے 5 وقت کی باقاعدہ، اور میں کہتی ہوں اب تو جی میرے تو ہمت ہی نہیں ہو رہی، اللہ کا حکم ہوگا تو نہیں. اللہ نے مجھے ہمت بھی دی، اختیار بھی دیا، اور چوائس بھی دیا کہ میں کیا کرتی ہوں. اس کے بعد کیا ہے کہ درجے الگ ہیں. ہو سکتا ہے کہ میرے پاس اتنی چیزیں سروسز مطلب اتنی فیسلٹیز نہ ہو جتنی آپ کے پاس ہو سکتا ہے آپ کے پاس کم ہو، میرے پاس زیادہ فیسلٹیز ہو، تو میں نے اپنی فیسلٹیز کے مطابق حساب دینا ہے. پھر اگر مجھے فیسلٹیز زیادہ ملی نا تو پھر میری ذمہ داری بھی زیادہ ہے، اور اگر کسی کو کم ملی تو اس کی مطلب جتنا جس کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے اتنی پھر اس پہ ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ٹیسٹ ہر ایک کا الگ ہے، اور ہر ایک کے لیول کے مطابق ٹیسٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 12ویں جماعت کا سلیبس پڑھا ہوا ہے اور آپ سے پی ایچ ڈی کا پوچھا جائے گا. نہیں، آپ کو جتنا اللہ تعالیٰ نے مرتبہ جتنا درجہ دیا ہے اسی کے جو آپ کے حالات ہیں اسی کے مطابق آپ کی امتحان ہے، آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، اور رزلٹ بھی اسی کے اکارڈنگ ہوگا. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سزا دینے میں تیز بھی ہے لیکن بہت رحم کرنے والا مہربان بھی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اس پہ عمل کی توفیق دے، اور صرف بیان کرنے والا نہ ہمیں بنایا اللہ، اس پہ ہمیں جما دے، ثابت کرنے سے چلنے والا بنا دے. اللہ تو جانتا ہے نیتوں کے حال، اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر دے. یا اللہ اگر ہماری نیتوں میں ریاکاری لکھا ہوا ہے یا اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے دھو ڈال، ہماری نیتوں کو پاک کر دے. یا اللہ ایک بھی آیت ایک بھی چیز اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا. یا اللہ تو بہتر جاننے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے. اس کے پڑھانے میں کوئی غلطی ہوگی ہو، سمجھانے میں سمجھنے میں کوئی غلطی ہوگی، یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور فرما دے، اس کا اثر ہماری زندگیوں میں ڈال دے. یا اللہ اس کو ہمارے حق میں حجت بنانا پڑے، باپ کو یاد ہے اس کو ہمارے خلاف حجت نہ بنا دے، عمل کرنے والا بنا. اور ہم سے اپنا کام ہے لیا، اللہ اپنے دین کا کام ہے، اگر کوئی صلاحیت دی ہے تو اس کو اپنے کام کے لیے اپنے لیے لگا دے. اللہ تو مہربان ہے، تو معاف کرنے والا، تو معاف کر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.